ماہ رجب کے پہلے عشرے کی آخری 2 راتیں یعنی 9 کی شب اور 10 کی شب، آپ نے 9 شب کو کون سا عمل کرنا ہے اور ماہ رجب کی 10ویں شب میں کون سا عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ 2 دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں نا تو 2 دنوں میں آپ کی تمام حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دے گا اور ہر مشکل اللہ پاک آسان کر دے گا۔ جو بھی آرزو ہوگی، جو تمنا ہوگی، جو مانگیں گے، آپ کو تیسری رات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے عطا کر دے گا، کیونکہ یہ راتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کچھ راتیں اور دن ایسے بتائے ہیں کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو، اور ویسے مزہ بھی راتوں میں مانگنے کا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ دن میں اعمال اور وظائف کرتے ہیں، رات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ یہ اعمال رات کے اعمال ہیں، رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے 3 مرتبہ، پہلی رات کی بات کر رہا ہوں، 3 مرتبہ آپ نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ رات کو باوضو بستر پر بیٹھ جائیں، گھر میں مصلی پہ بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ عمل کی ترتیب کو سمجھ لیجئے گا، توجہ کر لیجئے گا، اور ہماری فجر کے بعد دعا ہوتی ہے، اس میں نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی تمہیں ملے گی۔ اب دوستو، کرنا کیا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسماء مبارکہ ایسے ہیں کہ ان 2 اسماء مبارکہ کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک ہے یا اللہ یا سلام، یا اے اللہ، اے سلامتی والے۔ تو اللہ تمہاری زندگی میں سلامتی پیدا فرما دے گا، تمہاری زندگی سے غموں کو مٹا دے گا، تمہاری زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اور جو تم جس چیز کی آرزو کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو یہ سادہ سا مسئلہ ہے، سادی سی بات ہے۔ کسی عورت کا خامد بد اخلاق ہو، بات بات پر بد زبانی بد سلوکی کرتا ہو، عورت کو چاہیے عشاء کے بعد بیٹھ جائے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ شوہر فی فرما بردار ہو جائے گا اور گھر میں امن اور خوشحالی بھی آ جائے گی۔ جو حاجت ہوگی، جو آرزو ہوگی، اللہ پاک وہ بھی پوری فرما دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ کہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میری فلاں حاجت ہے، یا اللہ تو اس کو پورا فرما۔ تو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے تمہاری اس حاجت کو، تمہاری اس مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو یہ سادی سی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا انعام ملے گا اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ 2 اسم مبارک ہے، اکٹھا آپ نے دونوں کو پڑھا۔ اس میں دیکھیں، اے سلامتی والے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ جب بھی ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اپنی صفت کی بنا پر ان میں سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بعد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی ضرورت رہتی ہے: ایمان سلامت رہے، جان سلامت رہے، مال سلامت رہے، مکان سلامت رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان تمام چیزوں میں سلامتی پیدا فرما دے گا۔ تو پہلے دن آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس تسبیح کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی رات میں پہلی شب میں 9 کی شب میں آپ اس کو 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اب دوسری رات کی بات کر لیں تو اس میں آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے دوسری رات میں۔ اس کے درمیان اور کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے ہوں گے، بالکل آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 راتیں آپ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد نوازے گا۔ مریضوں کو، بیماروں کو شفا عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، غریبوں کو مالدار کرنے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کو سب کچھ عطا کرنے والا، جو جس کے قابل ہوتا ہے اس کو سب کچھ عطا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے مانگیں، تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ کوئی کمی تمہارے گھر میں نہیں رہے گی، کسی چیز کی حاجت اور طلب تمہاری باقی نہیں رہے گی اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں۔
اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، بالکل آسان سے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہر بھائی بہن مسلمان کا فائدہ ہو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔ اب دوسری شب میں آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، مسبب الاسباب، یا کے ساتھ پڑھیں گے یا مسبب الاسباب۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تصور رکھنا ہے، اے اسباب کے پیدا کرنے والے میرے لیے اسباب کو پیدا کر دے، میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، میرے لیے کرم فرما دے، میرے اوپر فضل فرما دے، میرے اوپر رحمت کر دے۔ تو تصور رکھیں، اور یہ کلمات بھی آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں اور ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔